بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوا کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچرز سیریز برائے جماعت ہشتم معاشرت علوم کا آج 10واں لیکچر ہے اور اگست و ستمبر کے سیشن کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ اگر لیکچر سے متعلق کوئی سوالات ہوں تو آپ کے سامنے میرے پرسنل یوٹیوب چینل کا لنک ہے، اس میں آپ کمنٹس میں سوالات کر سکتے ہیں۔ چوتھے چیپٹر کا ٹاپک ہے 1937 کے انتخابات۔ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت 1937 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے اور ان میں تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ کانگریس نے اس میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی اور سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ برصغیر کے 11 صوبوں میں انتخابات ہوئے۔ کانگریس نے 11 میں سے 7 صوبوں یعنی کہ مدراس، بمبئی، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ اور سرحد یعنی کہ جو موجودہ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے، اس میں حکومت قائم کی، وزارتیں قائم کی، حکومت قائم کی، ایک ہی بات ہے۔ پنجاب میں سر سکندر حیات، سندھ میں سر غلام حسین ہدایت اللہ، بنگال میں مولوی فضل الحق اور آسام میں سر محمد سعد اللہ نے مخلوط وزارتیں قائم کی۔ مخلوط سے مطلب یہ ہے کہ دیگر پارٹیز کے ساتھ مل کر وزارت یا حکومت قائم کرنا۔ اس میں جو یہ انتخابات تھے 1937 کے، اس میں صوبائی اسمبلیوں کی کل نشستیں 1585 تھیں۔ کانگریس نے ان میں سے 1585 میں سے 715 پر نشستیں حاصل کی۔ 715 نشستیں کانگریس نے جیتی اور کانگریس نے 58 حلقوں میں، حلقہ کیا ہوتا ہے، یہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں مختلف علاقوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے حصوں کو حلقہ کہا جاتا ہے یا کنسٹیچوئنسی انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو کانگریس نے 58 کنسٹیچوئنسی یا حلقوں میں مسلمان امیدوار کھڑے کیے تھے، جن میں سے صرف 26 کامیاب ہوئے۔ 592 نشستیں مسلمانوں کے لیے مختص تھیں۔ مسلم لیگ نے 108 مسلم نشستیں حاصل کی۔ مسلم نشستوں پہ تو جیت گئی، مگر وہ اتنی زیادہ نشستیں نہیں تھیں کہ ان صوبوں میں وہ حکومت بنا سکتی یا وزارتیں قائم کر سکتی۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے پنجاب میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نے ہمیشہ قومی سطح کی سیاست کی، یعنی کہ وہ عوام میں نیچے تک آ کر عوام کو ووٹ کے لیے جس طرح سے کانگریس جس طریقے حربے اپناتی تھی اس نے نہیں کی تھی۔ بڑے لیول پر مسلم لیگ نے سیاست کی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 1937 کے انتخابات، یہ پہلی دفعہ مسلم لیگ انتخابات میں حصہ لے رہی تھی، پہلا تجربہ بھی نہیں تھا اس سے پہلے۔ تو پنجاب میں مسلم لیگ کے 12 میں سے 2 امیدوار راجہ غضنفر علی خان اور ملک برکت علی کامیاب ہوئے۔ لہٰذا پنجاب میں بھی کیونکہ مسلم لیگ اکثریت حاصل نہیں کر سکی، اس وجہ سے پنجاب میں ایک پارٹی تھی یونینسٹ پارٹی جو کہ برصغیر کے تقسیم کے خلاف تھی۔ اس پارٹی نے انگریزوں، ہندوؤں اور سکھوں کی مدد سے انتخابات جیت کر اپنی حکومت بنا لی۔ اب یہ جو چودھری خلیق الزمان جو مسلم لیگ کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے جو مسلم لیگ کے صوبہ یو پی کے مسلم لیگ کے صدر تھے، انتخابات میں یو پی صوبے سے 27 مسلم نشستوں پر مسلم لیگی امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے تھے مسلم لیگ کے امیدوار، اگرچہ اکثریت نہیں تھی ان کی بھی، یو پی میں اکثریت مسلم لیگ کی نہیں تھی، مگر حق یہ بنتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں کوئی بھی پارٹی اگر امیدوار ان کے کامیاب ہو جائیں تو جو بھی حکومت بنائے وہ ان کو بھی اہمیت دے، ان کو اپنے ساتھ ملائے یا پھر۔ تو چودھری خلیق الزمان نے کانگریسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے اسی سلسلے میں کہ بھئی ہم نے اتنی بڑی، ہماری پارٹی نے 27 مسلم نشستوں پر ہماری پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، تو وزارت میں ہمیں یعنی کہ حکومت میں ہمیں مسلم لیگ کو نمائندگی ملنی چاہیے، کچھ وزیر جو ہے مسلم لیگ سے بھی تعلق ہونا چاہیے۔ یو پی کے کانگریسی صدر نے مسلم لیگ کو وزارت میں شامل کرنے کے لیے کچھ ناقابل قبول شرائط رکھی۔ ایسی شرائط تھی، مثال کے طور پہ ایک یہ تھی کہ جو بھی وزارت میں آئے گا
وہ اپنی مسلم لیگ کی ممبرشپ کو چھوڑ دے گا. اس طرح سے اس ملتی جلتی تھی. ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ جو ہے اگر وزارتوں میں شامل ہو جاتی ہے، مسلم لیگ کے امیدوار شامل ہو جاتے ہیں تو مسلم لیگ ٹوٹ جائے گی، مسلم لیگ کی پہچان ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ نہ ماننے والی بات تھی. ان کا کانگریس کا مقصد مسلم لیگ کے وجود کو ختم کرنا تھا. اسی وجہ سے مسلمان رہنماؤں نے ان تجاویز کو جو کانگریس کی طرف سے تھی مسترد کر دیا. اب جو مسلمانوں کے لیے کانگریس کی پالیسی تھی 1937 کے انتخابات میں جب ان کو فتح ہوئی، کانگریس کی پالیسی مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت تھی. ہندوؤں نے مسلمانوں کے مذہب پر پابندی لگانے کی کوشش کی، مسلمانوں کی علیحدہ جو شناخت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، مسجدوں کے باہر شور کرنا تاکہ لوگ نماز پڑھ نہ سکیں، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کیے گئے، اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمان بچوں کو گاندھی کی جو مورتی ہے یا پھر اس کا بت ہے اس کے سامنے سر جھکانے یا اس کی تصویر کے آگے سر جھکانے پر مجبور کیا جاتا. ماتھے کے اوپر جو ہندو ایک لگاتے ہیں تلک جس کو کہا جاتا ہے نشان، وہ لگانے کو کہا جاتا. ایک ترانہ تھا جس کو بندے ماترم کا ترانہ کہا جاتا ہے ترانہ، اور اس میں زیادہ تر بت پرستی کو فروغ دیا جاتا ہے. تو وہ بھی گانے پر مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا، جس سے مسلمانوں کے ذہنوں میں نفرت کے جذبات بڑھنے لگے. اس طرح کے رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ جو ملک مانگنے کا مطالبہ تھا وہ اور بڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ ہندو تو بالکل بھی جب ان کی حکومت آئے گی تو یہ ہم سے اگر انگریز چلے بھی گئے، ان کی حکومت بن گئی تو ہمارے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ رکھیں گے. 1938 میں محمد علی جناح نے پٹنہ میں اجلاس میں ان کو قائد اعظم کا خطاب دیا گیا، اور 1939 میں جب کانگریسی وزارتیں ختم ہوئیں تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو یوم نجات منانے کا مشورہ دیا کہ ایک مصیبت سے ہماری جان چھوٹی. اب یہ جو کانگریس نے اپنی وزارتوں اپنی حکومت کے دوران جو مظالم کیے تھے اس کے اوپر تحقیقات بھی کی گئی. تو ان کی مختلف تحقیقاتی رپورٹس تھیں. ایک رپورٹ تھی جس کو کہا جاتا ہے پیر پور رپورٹ. پیر پور رپورٹ کانگریسی وزارتوں کی زیادتیوں پر مشتمل ایک رپورٹ تھی. اس رپورٹ کو تیار کرنے میں راجہ سید محمد مہدی آف پیر پور، سید تقی ہادی نقوی، سید اشرف احمد، مولوی عبدالغنی، سید ذاکر علی اور میاں غیاث الدین وغیرہ شامل تھے کمیٹی کے. اور چونکہ اس میں راجہ سید محمد مہدی آف پیر پور تھے، یہ نام ان کا پیر پور سے تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے اس کو پیر پور رپورٹ کہا جاتا ہے. کمیٹی کے ارکان نے کانگریس کے جو زیر حکومت 6 صوبوں مدراس، بمبئی، یو پی، سی پی، بہار اور اڑیسہ کا دورہ کیا اور ان علاقوں میں خود صورتحال کا جائزہ لیا. 15 نومبر کو 1938 کو کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی جس کے 96 صفحات تھے. اس رپورٹ کے مطابق کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے، ان کو جائز حقوق سے محروم رکھا تھا. مثلاً گائے کو ذبح کرنے پر پابندی تھی، اذان پر پابندی تھی، مسلمانوں کے اسکولوں میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے جس کے اوپر ہندوؤں کا ایک مخصوص نشان جس کو ترنگا کہا جاتا ہے جو گول شکل کا ہوتا ہے ایکسکیوز می، اس کو لہرانے کی رہلانا ضروری تھا. گاندھی کی تصویر کے سامنے طلباء کو جھکنا، یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے اوپر ٹھونسی گئیں زبردستی. تو اس رپورٹ میں یہ تمام چیزیں شامل تھیں. ایک اور رپورٹ تھی جس کو شریف رپورٹ کہا جاتا ہے، اور شریف رپورٹ 4 مارچ 1939 میں شائع ہوئی، جس میں بہار کے صوبے میں مسلمانوں پر جو مظالم کیے گئے تھے اس کا ذکر تھا. ایک اور جو رپورٹ تھی کمال یار جنگ رپورٹ. تو کانگریسی وزارتوں کے خاتمے کے بعد محمڈن ایجوکیشن کانفرنس، آپ کو یاد ہوگا کہ سر سید احمد خان نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. سال میں ایک دفعہ محمڈن ایجوکیشن کانفرنس ہوا کرے گی، مسلمانوں کی تعلیمی حالات دیکھے جائیں گے اور اس کے علاوہ دیگر معاملات کو بھی ڈسکس کیا جاتا تھا. تو ان وزارتوں کے خاتمے کے بعد محمڈن ایجوکیشن کانفرنس نے کانگریسی وزارتوں کے دور کی تعلیمی پالیسیوں کا جائزہ لینے کے لیے نواب کمال یار جنگ کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی جس نے اپنی رپورٹ 1939 میں شائع کی. اسی وجہ سے اس کا یہ نام ہے کمال یار جنگ رپورٹ. اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں پر جو مظالم کیے گئے اور ہندوؤں نے تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں. مثال کے طور پہ واردھا اسکیم ایک شروع کی تھی ہندوؤں نے،
جس کا مقصد تعلیم کے نظام میں ہندوانہ جو عقائد ہیں ان کو ڈالا جائے، یہ اسکیم، اور مسلمانوں کی جو پہچان ہے، تہذیب ہے، ثقافت، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ رپورٹ ان تمام چیزوں پر مشتمل تھی۔ کانگریس کی مختلف تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے یہ رپورٹ بنائی گئی تھی۔ ایک اور رپورٹ تھی جس کو رائل کمیشن رپورٹ کہا گیا۔ 1939 میں قائد اعظم نے رائل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا، یعنی کہ شاہی کمیشن ہو بادشاہ کی طرف سے، تاکہ کانگریس کی وزارتوں کے دوران مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کا جائزہ لیا جا سکے، ان کی تحقیقات کرائی جائے، ان کا ازالہ کیا جائے جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ یہ جو رپورٹیں تھیں ان میں برصغیر کے اوپر بڑے اثرات تھے۔ اس سے دنیا کے لوگوں کو بشمول برطانیہ کی حکومت کو کانگریسی جو حکومتیں تھیں 1937 سے لے کر 1939 تک، ان میں مسلمانوں پر جو ظلم کیے گئے تھے ان کا علم ہوا پوری دنیا کو۔ کانگریس کا اصل چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اچھا، اب اگلا ٹاپک ہے مسلم لیگ کی تنظیم نو۔ قائد اعظم 1934 میں برطانیہ سے برصغیر میں واپس آئے اور جو مسلم لیگ تقسیم ہو گئی تھی اس کی اتحاد کی طرف توجہ دی۔ اس طرح مسلم لیگ میں اتحاد ہو گیا۔ جو دو شفیق گروپ اور جناح گروپ جو تھے ان دونوں میں اتحاد ہو گیا۔ کچھ عرصے قیام کیا، پھر برطانیہ گئے۔ آپ جب موجود نہیں تھے تو بمبئی کے مسلمانوں نے آپ کو مرکزی اسمبلی کے لیے بلا مقابلہ نمائندہ چن لیا، اس لیے آپ پھر 1935 میں مستقل طور پر برصغیر واپس آ گئے۔ جب 1937 کی صوبائی اسمبلیوں کے صوبائی کونسلوں کے جو انتخابات ہوئے تھے تو اس کے نتائج آپ کو جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے اچھے نہیں تھے۔ مسلم لیگ کو شکست آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی تھی، لیکن اس صورتحال سے قائد اعظم بالکل بھی مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے مسلمان لیڈروں اور مسلمانوں کی تربیت، سیاسی تربیت، اس کی طرف توجہ دی، اور چند ماہ میں صرف یو پی میں مسلم لیگ کی 170 شاخیں کھل گئیں۔ اس شاخیں کھلنے سے مقصد یہ ہے کہ ایک صوبے میں جب اتنی بڑی شاخیں، زیادہ تعداد میں شاخیں کھل جائیں تو یہ وہ جو پارٹی ہے اس کا مطلب ہے وہ عوام کے ساتھ رابطے میں آ گئی ہے۔ پہلے یہ عوام کے ساتھ اتنے رابطے میں نہیں تھے، عوام میں اس کی ممبرشپ بھی شروع ہو گئی۔ تو 1937 تک ہر صوبے میں مسلم لیگ کی شاخیں قائم ہو چکی تھیں، مگر 1937 کے انتخابات میں اس وجہ سے نتیجہ حوصلہ افزا نہیں تھا کہ یہ ابھی شروعات تھیں، مسلم لیگ کی شاخیں وغیرہ یہ ابھی قائم ہوئی تھی، مسلم لیگ عوامی ہونا شروع ہوئی تھی، ابھی اس کے نتائج سامنے مشکل تھا کہ 1937 کے انتخابات میں نتائج آ جائیں۔ اسی وجہ سے مسلم لیگ کی شاخیں قائم ہو چکی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی رزلٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کے حق میں نہیں تھا۔ اس کے جو رزلٹ تھا بعد میں سامنے آنا تھا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس ہوا جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ اس اجلاس میں قائد اعظم نے ایک طویل صدارتی تقریر کی اور برصغیر کے مسلمانوں کو جو مسائل تھے ان پر روشنی ڈالی۔ اپریل 1941 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اس قرارداد کو مسلم لیگ کی منزل قرار دیا کہ مسلم لیگ یہ کرنا چاہتی ہے یہ قرارداد، اور اسے مسلم لیگ کے منشور میں شامل کر لیا۔ منشور کا مطلب ہے کسی بھی پارٹی کا جو آئندہ کا جو لائحہ عمل ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، اس کو منشور کہتے ہیں۔ اس طرح مسلم لیگ نے جو کوششیں کی اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی عوامی جماعت، ایک واحد نمائندہ جماعت آہستہ آہستہ بن گئی۔ اچھا، پھر اسی دور میں یعنی کہ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی جس میں برطانیہ اور اس کے اتحادی ایک طرف تھے، دوسری طرف جرمنی تھا۔ اب یہ بہت بڑی جنگ تھی، اس میں برطانیہ کی تمام وسائل اس میں خرچ ہو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ برطانیہ کے جن جن علاقوں پر حکومت تھی وہاں کے لوگوں کا تعاون بھی برطانیہ کے لیے بہت ضروری تھا، اور تعاون اس وقت ہی ممکن تھا جس کہ اگر برطانیہ ان لوگوں کو مطمئن رکھ سکے تبھی ان لوگوں سے تعاون حاصل کیا جا سکتا تھا۔ مالی تعاون بھی، جنگی سپاہیوں کا تعاون بھی برطانیہ کو درکار تھا اس جنگ کو لڑنے کے لیے، جو کہ یورپ میں لڑی جا رہی تھی، مینلی یورپ میں لڑی جا رہی تھی، اگرچہ پھر ایشیا میں بھی تھی بعد میں۔ اور ساتھ ساتھ برطانیہ چونکہ تمام تر توجہ اس کی جنگ پہ تھی تو اس کے جن علاقوں پر حکومتیں قائم تھیں جس طرح ہندوستان، اس کے اوپر اس کا کنٹرول بھی تھوڑا بہت کم ہو گیا تھا۔ تو
تو وائسرائے نے ان جنگی ضروریات کی وجہ سے گاندھی اور قائد اعظم کو بات چیت کی دعوت دی۔ وائسرائے نے بر صغیر میں تعاون کی فضا قائم رکھنا چاہتا تھا، وہ چاہتا نہیں تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ آپس میں لڑتے رہیں اور وہ ان کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے۔ انگریزوں کو احساس تھا کہ وہ بر صغیر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے سکھوں کے بغیر جنگ نہیں جیت سکتے، لہٰذا انہوں نے بر صغیر کے لوگوں کو ملانے کے لیے کوشش کی، وعدے بھی کیے، کچھ مشن بھی بھیجے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ بھئی حکومت آپ لوگوں کو اختیارات دے گی، کرپس مشن بھی بھیجا گیا، اس طرح سے کہ یہاں کے لوگوں کو، لیڈران کو مطمئن کیا جائے اور تاکہ اس کے بدلے میں جنگی تعاون حاصل ہو۔ جنگ عظیم دوم نے جہاں مقامی اقوام کی جنگی خدمات کی وجہ سے انگریزوں کے دل میں نرم گوشہ پیدا کیا، وہاں اپنی انتظامی کمزوری، یہی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہاں کے لوگوں کو اختیارات دینے کا انہوں نے سوچا، مگر ان کی ساتھ ساتھ یہ بھی مجبوری تھی کہ یہاں پر کنٹرول کرنا، ان کی جو گرفت تھی وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، ان کو یہ احساس تھا۔ تو اس صورتحال سے مسلمانوں نے اور خاص کر قائد اعظم نے، مسلم لیگ نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور جس کا نتیجہ ہمیں پاکستان کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ اس چیپٹر کا اختتام ہے۔ آگے آپ لوگ اس کے مشقی سوالات تمام کے تمام کریں، شارٹ کویسچنز بھی خود سے کریں چیپٹر کو دیکھ کر۔ جن کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے تو وہ اگرچہ میرے اس لیکچر کے دوران بھی کتاب موجود ہے، اس میں سے بھی آپ اسنیپ شاٹ لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ PDF میں بھی کتابیں موجود ہیں، تو آپ اس کی شارٹ کویسچنز بھی کریں، باقی خالی جگہ وغیرہ بھی کریں اور لانگ کویسچن بھی کریں۔ پھر جب آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ، کالج جب کھلے گا تو پھر جو تصحیح کرنی ہے میں آپ لوگوں کو تصحیح کر دوں گا۔ اور اس کے علاوہ اس چیپٹر میں سے 30 خالی جگہ پر آپ لوگ خود سے بنائیں گے اس مشق کے علاوہ۔ یہ چیپٹر کا خاتمہ ہے۔ شکریہ۔